الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو زناد نے عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار، وہ پتنگے اور یہ جو زیرو ہوتے ہیں یہ اس آگ کے اندر گرنے لگ پڑے۔ وقال، اور یہ بھی کہا، کانت امرأتان معہما ابناہما، دو عورتیں تھیں ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے تھے، جاء الذئب فذهب بابن احداہما، بھیڑیا آیا ان دونوں میں سے ایک کے بیٹے کو لے گیا، فقالت صاحبتها، اس کی جو ساتھی تھی وہ کہنے لگی، انما ذهب بابنک، وہ تیرا بیٹا لے کر گیا ہے، وقالت الاخرى، اور دوسری کہنے لگی، انما ذهب بابنک، نہیں وہ تیرے بچے کو لے کر گیا۔ فتحاکمتا، وہ دونوں فیصلہ لے کر آئیں الی داود علیہ السلام کی طرف، فقضى به للکبریٰ، انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا بڑی کے لیے، فخرجتا علی سلیمان بن داود، وہ دونوں سلیمان بن داود کے ہاں نکلی، علیہم السلام، ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو، فاخبرتاہ، ان دونوں نے سلیمان کو خبر دی اس فیصلے کی، فقال ائتونی بالسکین اشقہ بینکما، سلیمان کہنے لگے تم چھری لے کر آؤ، میں اس بچے کو تم دونوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ فقالت الصغریٰ لا تفعل یرحمک اللہ، چھوٹی کہنے لگی آپ ایسے نہ کرو، آپ پر اللہ رحم کرے، ہوا بنوہا، وہ اسی کا بیٹا ہے، فقضى به للصغریٰ، اس کے مطابق انہوں نے چھوٹی کے لیے فیصلہ کر دیا۔ قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ان سمعت بالسکین الا یومئذ، میں نے چھری کے بارے میں اسی دن سنا تھا، وما كنا نقول الا المدیۃ، ہم اس چھری کو مدیہ ہی کہا کرتے تھے، سکین کا لفظ اس کے لیے نہیں بولا کرتے تھے، سکین کا لفظ میں نے اسی دن ہی سنا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت یہ دو احادیث کو جمع کیا گیا۔ ایک حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور لوگوں کی مثال بیان کی، آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک بندہ آگ جلاتا ہے، آگ جلانے کے بعد آگ اس نے اس لیے جلائی کہ لوگ روشنی لیں، فائدہ لیں، لیکن ہوا یہ کہ جو پتنگے تھے وہ اڑ کے اس آگ میں گرنے لگ پڑے۔ پتنگے یعنی جس کو کہتے ہیں پروانے، شمع جلتی ہے تو پروانے اس کے اوپر آ کر گرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آگ جلائی روشنی کے لیے کہ لوگوں کو نظر آئے، لیکن ہوا یہ کہ لوگ اس آگ میں گرنے لگ پڑے۔ مثال یعنی کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں کو دیا اور لوگ اس کی مخالفت کرنے لگ پڑے، اب میں لوگوں کو بچاتا ہوں کہ تم آگ میں نہ گرو، میں پکڑ کے پیچھے کرتا ہوں، لیکن لوگ اڑ کر اس میں آ رہے ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ یہ میری اور لوگوں کی مثال ہے کہ میں ان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں اور یہ لوگ اچھل کے اڑ کے جہنم کے اندر جا کر گرتے ہیں۔ یعنی یہ تشبیہ اس چیز میں دی گئی کہ جس طرح کوئی بندہ، جس طرح پتنگے، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس آگ میں ہمارے لیے ہلاکت ہے، وہ تو اس آگ کو جب دیکھتے ہیں تو انتہائی اس سے خوش ہوتے ہیں،
اور جب اس کے اندر جاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں ہماری ہلاکت ہے۔ لوگوں کی مثال ایسے ہے، یہ دنیا داری اور یہ دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، اتنا فریفتہ ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ وہ دنیا کا ظاہری حسن اور زیب و زیبائش تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ جس طرح وہ آگ ان پتنگوں کے لیے ہلاکت ہوتی ہے لیکن ان کو بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ اس میں جا گرتے ہیں، ایسے ہی دنیا داروں کے لیے ہلاکت ہے لیکن یہ اڑ اڑ کر جا کر اس میں گرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ اس میں جا کر گر جاتے ہیں۔ اہل علم نے اور بھی کئی توجیحات اس کی ہیں، میں نے صرف ایک توجیح بیان کی۔ اصل امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اگلی بات کے لیے کہ دو عورتیں تھیں، اپنے بچوں کو لے کر جا رہی تھیں، کہیں انہوں نے اپنے بچوں کو رکھا، بھیڑیا آیا، ان میں سے ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ وہ دونوں اب آپس میں کہنے لگی کہ وہ کہتی تیرا بچہ لے کر گیا، وہ دوسری کہنے لگی نہیں تیرا لے کر گیا ہے، میرا بچہ یہ ہے۔ اس پر جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہوا، فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ داؤد علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی، انہوں نے سمجھا، بڑی کو سچ پر سمجھا اور انہوں نے بڑی کے بارے میں فیصلہ کر دیا، حالانکہ بھیڑیا بڑی کے بیٹے کو لے کر گیا تھا، چھوٹی کا بیٹا جو تھا وہ صحیح تھا، خیر انہوں نے بیٹا دے دیا بڑی کو، مل گیا، فیصلہ ہو گیا۔ باہر نکلے، سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا انہوں نے اس طرح فیصلہ کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فراست سے کام لیتے ہوئے یہ بات کہی کہ اچھا چلو اس طرح کرتے ہیں، میں یہ بچہ تم دونوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، چھری لے آؤ، میں ابھی اس بچے کو دو ٹکڑے کرتا ہوں، آدھا تمہارا آدھا تمہارا۔ چھوٹی جلدی، بڑی تو خاموش رہی کہ چل میرا تو بھیڑیا لے گیا، اس کا چھری کے ذریعے ذبح ہو جائے گا۔ تو جو چھوٹی تھی نا وہ فوری کہنے لگی کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، ایسا نہ کریں، یہ اس کا ہی بیٹا ہے، اس کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ دیکھو یہ اگر فوت ہو گیا میرا بیٹا تو تکلیف مجھے ہوگی، اگر یہ فوت نہ ہو زندہ رہے چلو اس کے پاس ہی صحیح، زندہ تو ہوگا، میرا جب دل کرے گا میں اس کو دیکھ لیا کروں گی، لیکن زندہ تو رہے گا نا۔ ماں تھی نا، اس کو اپنے بیٹے کا درد تھا۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیٹا اس چھوٹی کا ہے، بڑی کا نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو احساس تک بھی نہیں ہوا اس کی تکلیف کا۔ تو انہوں نے وہ بچہ بڑی سے لے کر چھوٹی کو دے دیا۔ اب اس واقعے سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ فہم و فراست یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، ضروری نہیں کہ ہر بڑا اس کی بات ہی صحیح ہو، بعض دفعہ چھوٹے کی بات بڑے سے درست ہوتی ہے، بعض دفعہ کم تجربے والے کی بات زیادہ تجربے والے سے بہتر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں ایک بہت بڑا عالم اس کو سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے اور ایک ادنا طالب علم اس مسئلے کو بڑی اچھے طریقے سے اور احسن انداز سے حل کر جاتا ہے۔ جب ایک نبی کا فیصلہ جو داؤد ہیں اور وہ باپ ہیں اور وہ بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کا فہم مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان ذہین ہے، قابل ہے، نیک ہے، تقویدار ہے، عمر میں زیادہ ہے، اللہ نہیں سمجھ آنے دیتا مسئلہ۔ تو اس لیے جو لوگ شخصیات پر گرتے ہیں نا، جی فلاں شخصیت بہت بڑی ہے، جی ان کی تو غلطی، تم غلطی نکالو گے ان کی، تمہیں سمجھ آ گیا ان کو سمجھ نہیں آیا، یہ جو ایک جذباتی قسم کے انداز ہوتے ہیں نا کئی لوگوں کے، یہ درست انداز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی بڑے شخص سے کوئی چیز پوشیدہ کر دیتا ہے، قد یخفی علی الجلیل شیء یسیر۔ امام ابن عبد البر نے التمہید کے اندر ایک جگہ پہ لکھا کبھی کبھار بڑی شخصیات پر چھوٹی چیزیں مخفی رہ جاتی ہیں۔ ایک نبی کی ذات ہوتی ہے جس کا علم کامل ہوتا ہے، نبی کے سوا ہر شخص اس سے کچھ نہ کچھ
مخفی رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ادھورا رہ جاتا ہے۔ دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ ایک فیصلہ اگر ہو بھی چکا ہو تو بعض دفعہ جائزہ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اگر اس فیصلے پر نظر ثانی کر لی جائے تو یہ پہلے فیصلے کی توہین نہیں ہوتی۔ داؤد علیہ السلام فیصلہ کر چکے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے صرف ایک فراست سے کام لیتے ہوئے اس مسئلے کو دوبارہ تھوڑا سا ٹوہا، بات کچھ کی کچھ ہو گئی۔ پہلے فیصلے کے مطابق حقدار کوئی بنی، دوسرے فیصلے کے مطابق حقدار کوئی بن گئی۔ تیسری بات یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے، جب تک میرا اللہ رہنمائی نہ کرے اس وقت تک کوئی غلطی سے بچ نہیں سکتا۔ کہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا، حتیٰ کہ نبی کی ذات بھی کیوں نہ ہو، جب تک میرا اللہ رہنمائی نہ کرے درستگی کو پہنچنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ اب داؤد علیہ السلام سے یہ جو معاملہ ہوا، کیا انہوں نے جان بوجھ کر ایسے کیا تھا؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں وہ فہم ان کو نہیں دیا جو ان کے بیٹے سلیمان کو دے دیا۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو، نبی کا فیصلہ بھی، کسی اور کا فیصلہ بھی، اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، جس طرح کے بعض مقامات پر ایسے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے معاملے میں فدیہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کو فدیہ لینا پسند نہیں تھا، لیکن آپ نے لیا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے ایسے فیصلے ذکر کیے۔ ایک موقع پر منافقین نے آپ سے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ اجازت نہ دیتے ان کو، یہاں تک کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی شفقت والے انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر دیا کہ ایسے نہیں ایسے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کہ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو اس وقت تو کوئی غلطی سے بچ نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، کامل علم اللہ کے پاس ہے۔ جب جتنی مقدار میں وہ کسی نبی کو دے اتنی مقدار میں اس کو ملتا ہے، جو چیز وہ اپنے نبی کو بھی نہ بتائے نہیں پتہ چلتا۔ یہاں سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی کے بعض فیصلے اجتہادی بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو آتا ہے نا وما ینطق عن الہوی، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ ہر موقع پر نہیں ہوتا۔ یہ ان مقامات پر ہوتا ہے جب نبی کسی مسئلے کو اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان کرے۔ جب نبی کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے تو وہ اجتہاد نبی کا اپنا ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ باریک ہے، سمجھیے گا ذرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ میں نبینا ہوں، اپنے 6 عذر پیش کیے، کہا میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں، آپ نے فرمایا پڑھ لیا کروں۔ جب وہ مڑ گیا تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، آپ نے اس کو دوبارہ بلایا، آپ نے فرمایا کہ کیا تو اذان سنتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا فعجب، پھر تو مسجد آیا کر۔ پہلے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، فوراً اپنے فیصلے کو بدل لیا۔ اسی طرح اور کئی مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ مثلا لعان کا مسئلہ جو سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش آیا، لعان یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ دیکھے۔ صحابی نے ایسا معاملہ دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو غیر کے ساتھ دیکھے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا 4 گواہ لے کر آئے، کیونکہ کسی پر تہمت لگانے کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4۔ زنا کی تہمت لگانے کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ 4 گواہ ڈھونڈے گا، اتنی دیر میں وہ بھاگ جائے گا۔
آپ نے فرمایا وہ 4 گواہ لے کر آئے گا، اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے گا نا تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے، کیونکہ قانون ہے کہ جو 4 گواہوں کے بغیر کسی پر زنا کی تہمت لگائے اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اگر وہ قتل کر دے غیرت کی بنیاد پر، فرمایا اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب صحابی اس بات پہ بڑا پریشان، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی؟ میں غیرت کی وجہ سے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو غیر کے ساتھ دیکھتے ہوئے غصے میں اس کو قتل کرتا ہوں، آپ مجھے قتل کریں گے بدلے میں؟ میں ہاں۔ کہا اچھا میرے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو میں چپ رہوں؟ ان تکلم تکلم عن امر عظیم ان سکت سکت عن امر عظیم، اگر میں بولوں تو بھی میرا جرم کہ مجھے 80 کوڑے لگ جائیں گے، اگر میں چپ رہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، چپ نہیں رہا جاتا۔ اللہ کے رسول مسئلے کا حل بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہی حل ہے، یہاں 4 گواہ لے کر آ، یہاں 80 کوڑے پڑیں گے تجھے اگر تو نے تہمت لگائی تو، اگر قتل کیا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا۔ ابھی یہ پریشان ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، وحی آنا شروع ہو گئی، وحی آنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا کہ نہیں، اس صورت کے اندر ان دونوں سے 5 قسمیں لی جائیں گی۔ لعان کا مسئلہ پھر اس وقت نازل ہوا۔ پہلے آپ نے فیصلہ اجتہاد کی بنیاد پر کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہی۔ بے شمار ایسے احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا۔ یہ جو آتا ہے نا وما ینطق عن الہویٰ، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب بھی نبی بولے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر جب بھی نبی بولے اور اللہ کی طرف سے ہو پھر تو حدیث کی حیثیت نہیں رہتی، پھر تو سارا قرآن ہی ہوا نا۔ سمجھیے ذرا، جب بھی بولے اللہ کے کہنے پر بولے یہ تو قرآن ہو گیا۔ تو نبی کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ نبی کی اپنی بھی حیثیت ہے، جس طرح قرآن کی حیثیت ہے نا اسی طرح نبی کی حیثیت ہے۔ نبی کے آپ نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ مع، مجھے قرآن کے ساتھ اس کی مثل دیا گیا، وہ کیا؟ حدیث۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے جس طرح حجیت قرآن سے ہوتی ہے اسی طرح حدیث سے ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث کے مسئلہ ثابت کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک مسئلہ قرآن میں آ جائے وہ اسی طرح فرض ہے، ایک مسئلہ حدیث میں آ جائے وہ اسی طرح فرض ہے جس طرح قرآن والا مسئلہ فرض ہے۔ یہ بعض منکرین یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا جی قرآن پہلے نمبر پہ اور اس کے بعد حدیث دوسرے نمبر پہ، ہم کہتے ہیں یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ ادباً اللہ کا نام پہلے اور نبی کا نام پہلے، لیکن حقیقت ہے کہ دونوں حجت ہونے میں برابر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو ان دونوں کو برابر نہیں سمجھتا ہماری نظر میں وہ بندہ غلطی پر ہے۔ تو بہرحال یہاں پر میں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ نبی کے بعض فیصلے اجتہادی ہوتے ہیں، جس طرح داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ اجتہادی تھا اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وحی کر کے سمجھا دیا یا اللہ نے دل میں ڈال کے یہ بات سمجھا دی، ان کا فیصلہ ٹھیک نکل آیا۔ تو انبیاء کے اجتہادات بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی کا اجتہاد بھی حجت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اجتہاد میں کوئی چیز کمی ہو اللہ اس کی اصلاح فوراً کر دیتا ہے۔ نبی میں اور عام مجتہد میں یہ فرق ہوتا ہے، عام مجتہد اجتہاد میں غلطی کر جائے تو وہ غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر نبی کا اجتہاد اللہ کی رضا کے مطابق نہ ہو تو فوراً وحی آتی ہے اور اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن عامی جو عالم ہوتا ہے اس کے اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو وہ غلطی رہتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی اصلاح ہو۔ نبی کے اجتہاد کی اصلاح ضروری ہوتی ہے کیونکہ نبی کی ہر چیز قابل اتباع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا رہنے نہیں دیتا کہ غلطی ہو اور غلطی پر پیروی شروع ہو جائے، اللہ ایسا نہیں رہنے دیتا۔ تو یہ حدیث واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا باپ بیٹے کا۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی کہ ہمیں اپنے بچوں کی باتوں کو بھی اچھے طریقے سے سن لینا چاہیے۔ بعض دفعہ بچہ باپ کے سامنے ایسی بات کرتا ہے کہ جو باپ کی رائے سے بہتر ہوتی ہے۔ کاروباری معاملے ہوں، گھر کے فیصلے ہوں، کوئی معاملہ ہو، مشورہ ہو، بچوں کو اہمیت دیا کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ بیوقوف ہی ہوگا،
بچے بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ان کو بڑی اچھی اچھی باتیں دل میں ڈال دی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ بزرگ بھی بندہ ہو جاتا ہے لیکن بعض دفعہ اس کے اندر وہ دانائی نہیں آ پاتی، کیونکہ جو بچپن میں کمزور ہے عقل کا، ظاہر ہے وہ بوڑھا بھی تو ہوگا نا، میرا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے۔ اس لیے ہر بوڑھا ضروری نہیں کہ وہ سمجھدار ہی ہو، بعض دفعہ بچہ بوڑھے سے بہتر بات کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3426 اور 27۔